اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لونگ پر سورہ کوثر پڑھنے کا بہت ہی خاص، بڑا ہی طاقتور اور بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اگر آپ اس لونگ پر اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے پرس میں، اپنی الماری میں یا پیسے رکھنے کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کے پیسوں میں اتنی زیادہ برکت ہو جائے گی، اتنی بے شمار برکت ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں ایسی ایسی جگہوں سے رزق آئے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ کر مال مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال عطا فرمائے گا، دولت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دولت عطا فرمائے گا، شہرت مانگیں گے تو شہرت عطا فرمائے گا، آپ اولاد مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد فرمائے گا۔ یعنی جس بھی جائز حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے طلب کریں گے تو وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ بس ایک مرتبہ آپ کو صحیح طریقے سے یہ وظیفہ مکمل یقین کے ساتھ کر لینا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالکل صحیح طریقے سے، بالکل اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسے ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اور جلدی سے اس عمل کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، اس وظیفے کو گھر کا کوئی بھی ایک فرد کر سکتا ہے۔ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے صرف ایک فرد کو ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، چاہے کوئی خواتین کر لے، چاہے کوئی مرد کر لے، جوان بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ تو گھر میں اس وظیفے کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ وظیفہ بڑا خاص وظیفہ ہے، کیونکہ اسے صرف ایک وقت ہی کرنا ہے اور ایک دن ہی کرنا ہے۔ اب چاہیں آپ اسے ظہر کی نماز کے بعد کریں، عصر کی نماز کے بعد کریں، مغرب، عشاء یا پھر فجر، آپ خواہ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد ہی یہ وظیفہ کریں، لیکن اگر آپ کو وقت نہ ملے تو آپ دن اور رات میں کبھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے اور لونگ کے ایک دانے پر ہی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ کو ناپاکی کی حالت میں اور بنا وضو کی حالت میں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ آپ حضرات یہ وظیفہ، یہ عمل تبھی کریں جب آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں۔ تو طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس لونگ کا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اچھی طریقے سے پاک صاف ہو جانا ہے۔ اگر آپ پاک صاف نہ ہو تو غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں، اور پھر اگر آپ کا وضو درست نہ ہو تو وضو بنا لیں، اور اگر آپ نے پہلے سے وضو بنایا ہوا ہے تو دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، باوضو ہو کر آپ کو لونگ کا صرف ایک دانہ لے لینا ہے، اور اپنے رائٹ ہینڈ میں یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں آپ نے اس لونگ کے دانے کو پکڑ لینا ہے اور مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ آپ کو سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرنا ہے اور تنہائی میں کہیں پر جا کر بیٹھ جانا ہے۔ ایسی جگہ پر جا کر بیٹھیں جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ سے بات چیت کرنے والا نہ ہو۔ تو آپ تنہائی میں جا کر کہیں پر چپ چاپ بیٹھ جائیں اور اپنا موبائل فون وغیرہ نہ لے جائیں، کیونکہ میسیجز وغیرہ آئیں گے تو پھر آپ ڈسٹرب ہوں گے اور وظیفے کا اثر کم ہو جائے گا۔
اس لیے آپ کو اپنا موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے کر ہرگز نہیں جانا ہے۔ آپ کو الگ کہیں جگہ پر بیٹھنا ہے اور بالکل سکون کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ تو آپ کو لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں پکڑنا ہے اور بند کرنے کے بعد آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ، بڑا ہی آسان سا اور مختصر سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے بہتر اور سب سے افضل درود پاک وہ ہے جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر جب بھی آپ کو پڑھنا ہے تو شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ کم ہو جائے تو وظیفہ کام نہیں کرے گا، زیادہ ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن 100 مرتبہ سورہ کوثر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 100 مرتبہ آپ کو مکمل پڑھنا ہے، زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ کو 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم یا غنیو یا غنیو یا غنیو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ کو 21 مرتبہ یا غنیو پڑھنے کے بعد آخر میں بھی 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو مٹھی کھولنا ہے اور ایک بار پھونک مار دینا ہے، پھر آپ کو مٹھی بند کر دینا ہے، پھر مٹھی کو کھولنا ہے، پھر پھونک مار دینا ہے، پھر مٹھی کو کھولنا ہے، پھر پھونک مار دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ اس لونگ پر پھونک مار دینا ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اور دم کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کر لینا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا ہے اس مقصد میں تو مجھے کامیاب فرما۔ مولا، میں نے جو حاجت تجھ سے مانگی ہے، جو حاجت میری ہے تو اسے پورا فرما دے۔ مولا، میں نے جو دعا مانگی ہے تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس طریقے سے بندے کی جو بھی حاجت ہو وہ دعا میں مانگ لے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کو وہ لونگ چپ چاپ لے جانا ہے، نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے، نہ ہی کسی سے کچھ بولنا ہے۔ آپ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ وہ لونگ لے جا کر اپنے پرس میں رکھ لیں، یا پھر الماری میں رکھ لیں، یا جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ رکھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ صرف ایک مرتبہ کر لیں اور اس لونگ کے دانے کو پیسے رکھنے کی جگہ پر رکھ دیں، پھر آپ اس کا کرشمہ خود دیکھیں گے۔ آپ کے گھر سے غریبی ختم ہو جائے گی، اگر جادو کا اثر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض ادا کرنے کے بہترین ذریعے عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے غریبی اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے کوئی امید بھی نہ کی ہوگی، کوئی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ویسی جگہ سے بھی آپ کو رزق مل سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں چاروں طرف سے رزق آئے گا، آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو مشکلات ہوں گی، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی برکت سے ساری کی ساری آفتیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اسے ہر مومن بھائی بہن کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وظیفے کو چاہے آپ آج پڑھیں، چاہے کل پڑھیں یا پرسوں پڑھیں، آپ کبھی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کو مکمل یقین رکھنا ہے اور پورے خلوص کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ہاں، نمازوں کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ نمازوں کے بنا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیں۔ اس کا کرشمہ دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب تک بھی شیئر کر دیں۔ انہیں جب اس سے فائدہ ہوگا تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی اور آپ کا بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔